غوث اعظم کا لقب ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا، کرامت سے نہیں زندہ کیا. آپ نے دین کو زندہ کیا ہے تو علم کے ذریعے دین کو زندہ کیا، کرامت سے نہیں کیا ہے. کرامتیں اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ان کرامتوں کی وجہ سے غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قطب بن گیا. غوث اعظم نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم پڑھتا رہا، پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. اب دیکھیے یہاں غوث اعظم نے کرامت کا ذکر نہیں کیا، ابتدا میں بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ بتاتے ہیں کہ میں علم اس طرح حاصل کرتا گیا کہ اس علم کی وجہ سے اللہ کے فضل جب اس علم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ علم مجھے حاصل ہوتا گیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا. اسی لیے آپ کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم تمام اقطاب کے بھی قطب ہیں. یاد رکھیے اس بات کو کہ غوث اعظم کو یہ جو مقام ملا، چاہے وہ مقام غوثیت ہو یا مقام قطبیت ہو، اس کی اصل وجہ، اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ علم دین. کہ غوث اعظم نے علم شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے سمندر بہا دیے، اور انہی علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام غوثیت اور قطبیت پر سرفراز فرمایا. آج لوگ انسان کے بڑے ہونے کے معیار کو لباس پر پرکھتے ہیں، پگڑی پر پرکھتے ہیں، انسان کی شخصیت پر پرکھتے ہیں. خدا کی قسم غوث اعظم کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اونچائی کا معیار کیا ہے؟ علم ہے. کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا گیا. معلوم کیا ہوا؟ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ولایت میں آپ نے ترقی کی، اللہ نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا. یہ علم کی برکت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو لہذا علم سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی صرف آپ نے کرامت دکھانے میں صرف نہیں کی، 40 سال مسلسل، کتنے؟ 40 سال مسلسل آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطاب فرمایا، اور پورے ہفتے میں 3 مرتبہ 3 روز حضور غوث اعظم خطبہ ارشاد فرمایا. ایک جمعہ کا دن، ایک اتوار کا دن، اور ایک منگل کا دن. اور آپ کی اس واعظ کی محفل میں 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا مجمع ہوتا، اور 70,000 اور 1 لاکھ کے مجمع میں 400 ایسے بھی لوگ ہوتے جو اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے فقیہ ہوتے، وہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاتے. اور غوث اعظم جب خطبہ ارشاد فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو وقت کے بڑے بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے بڑے اکابر غوث اعظم کی ان تعلیمات کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیا کرتے. غوث اعظم صرف کرامت دکھانے والے بزرگ نہیں ہیں، غوث اعظم وقت کے ایسے بڑے مفسر ہیں کہ مفسروں کے آپ استاد ہیں، ایسے بڑے محدث ہیں کہ بڑے بڑے محدث، امام ابن جوزی جیسے بڑے محدث غوث اعظم کے شاگرد ہیں. وقت کے بڑے بڑے فقیہ، امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے بڑے بڑے ائمہ غوث اعظم کے شاگردی میں ہیں. یہ مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ یہ تو تھا کہ آپ خطبہ ہفتے میں 3 دن ارشاد فرماتے، لیکن درس و تدریس کے مدرسے میں بیٹھ کر آپ نے ہفتے کے 7 دن، 7 دن، ایک دن بھی نازا نہیں، 7 دن آپ 13 سبجیکٹ کا درس دیتے، 13 علوم سکھاتے اپنے شاگردوں کو. اور آپ کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ. کتنے؟ آپ کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ ہے. اور آپ کے مدرسے سے سالانہ 3000 علماء تحصیل علم حاصل کر کے فراغت حاصل کرتے. اس میں مفسر بھی ہوتے، محدث بھی ہوتے، فقیہ بھی ہوتے، بڑے بڑے علم کلام رکھنے والے بھی شخصیات ہوتی. یہ غوث اعظم کا علمی مقام کہ غوث اعظم کو ہم نے صرف کرامت کی حد تک جان رکھا ہے کہ غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے تھے،
12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی غوث اعظم نے ایک دم میں نکالی، یقیناً نکالی ہے آپ نے، یقیناً آپ نے کرامتیں دکھائی ہیں، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اپنی جان بھی قربان ہے، لیکن ان کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ 40 سال مسلسل آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے، اور آپ کی بارگاہ میں جتنا بھی بڑا محدث آتا، جتنا بھی بڑا مفسر آتا، اپنے اپنے اعتبار سے غوث اعظم سے فیضان حاصل کرتا۔ ایک مرتبہ اپنے وقت کے 100 فقیہ مل کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ 100 فقیہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے پر عبور رکھتا ہو، اور وقت کا بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، آج کل کے علماء کی طرح نہیں، بہت بڑے عالم جن کی نظر قرآن اور حدیث پر بڑی گہری ہے، قرآن اور حدیث ان کی نظروں کے سامنے ہے، ایسے بڑے بڑے 100 فقہا غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے سوال و جواب کرنے کے لیے، اور دل میں یہ سوچ کر آئے کہ ہم نے بھی مدرسہ پڑھا ہے، ہم بھی کتابیں پڑھے ہیں، ہم نے بھی علم حاصل کیا ہے، لیکن ان کے علم کا محور، ان کے علم کا مرکز، ان کے علم کا مصدر کہاں سے ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر ایک عالم کی عقل حیران ہے، اور کچھ سوالات لے کر آئے، بڑے گہرے سوالات غوث اعظم کی بارگاہ میں، تاکہ ان سوالات سے ان کے علم کا محور ہم جان سکیں۔ آئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 فقہا کا جواب جب ارشاد فرمایا تو 100 کے 100 فقہا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب غوث اعظم کا انہوں نے جواب سنا تو ان کی عقلیں ایسی حیران ہو گئی، ایسی حیران ہو گئی کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے سر پیٹنے لگے کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو کیسا علمی مقام عطا فرمایا ہے، کہ ایک ایسی ذات ہے کہ ہم بھی علم پڑھتے ہیں، ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، ہم نے بھی کتابوں کو پڑھا ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ نے علم کے کیسے دروازے ان پر کھول دیے۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علم لدنی کے 70 دروازے اللہ نے میرے لیے کھول دیے، اور ہر ایک دروازہ علم کا زمین اور آسمان کے برابر چوڑا، اور وہ 70 دروازے علم کے میرے لیے کھلے رہے، کبھی بند نہیں ہوئے، اور ان دروازوں سے علم آتا رہا، میں حاصل کرتا گیا۔ تو غوث اعظم کا علم سمجھنا یہ ہمارے عقل کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہم پر یقین رکھنا ہے اس بات کو، اور ہمیں ماننا ہے کہ اللہ نے یہ مقام غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اور اسے عبرت کیا حاصل کرنا ہے کہ ولایت بیس کرتی ہے علم پر، علم نہیں تو ولایت نہیں، علم نہیں تو ولی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرمان ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا خَطُّ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں۔ ولایت بیس کرتی ہے علم کے پر، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا نہیں، کسی جاہل کو اللہ نے ولی بنانا چاہا تو اللہ نے پہلے اسے علم دیا، پھر اللہ نے اسے ولایت عطا کی۔ تو یہ ولایت بیس کرتی ہے علم پر۔ فلاں پیر صاحب ایسے کپڑے پہنتے، ایسے پیلے اجلے، ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں ڈال دیتے، انہوں بڑی ہنسی، آج ہم نے اپنا معیار ایسا بنا لیا۔ یاد رکھیے کرامتیں بھی اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ولایت کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بنیادی معیار علم ہے۔ فلاں بزرگ کے پاس گیا، اسے کچھ بھی آتا نہیں، نہ قرآن کا ناظرہ آتا ہے، نہ وضو کے مسائل، دعا کر دیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے سمجھ گئے آپ بہت بڑا ولی، انہوں جو بولتے وہ ہو جاتا۔ دعا سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، شریعت کا کچھ بھی اس کے پاس، عقل اور حواس میں شریعت کی کچھ بھی ہوا نہیں ہے، ایسے شخص کو آپ نے ولی سمجھ لیا تو یہ آپ کے غلط، آپ کی فہم کا دھوکہ ہے، آپ کی سمجھ کا دھوکہ ہے۔ ولایت کی بنیاد علم ہے، جب تک علم نہ ہو کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات ذہن نشی رکھے، اللہ تعالی ہم تمام کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے مریدوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں نے پچھلی صحبت میں بھی کہا کہ درمیان کی صف میں
میں کوئی چیئر ڈال کر نماز نہ پڑھے. یاد رکھیے درمیانی صف میں اگر آپ چیئر ڈال کر نماز پڑھیں گے صف منقطع ہو جائے گی. صف آپ کو مکمل کرنا ہے تو چیئر پر نماز پڑھنے والے احباب صف کے کنارے پر جائیں. آپ کنارے پر چلے جائیں. درمیانی صف میں آپ چیئر ڈال کر براجمان ہو گئے, آپ صف کو منقطع کر رہے ہیں, اور صف کو منقطع کرنا گناہ صغیرہ ہے, ترک واجب ہے. آپ ایک بار کریں گے گناہ صغیرہ, 2 بار 3 بار سے زیادہ کر دیے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے, جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں. تو لہذا چیئر پر نماز پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ درمیانی صف میں آپ چیئر نہ ڈالیں, صف کے کناروں پر آپ چیئر ڈال کر بیٹھیں تاکہ صف مکمل ہو, صف کے واجبات پر عمل ہو, تاکہ صف پر نماز جو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی لے کر آپ جائیں. انشاءاللہ صف کے بہت سے گہرے مسائل ہیں, آئندہ صحبت میں میں آپ حضرات کے سامنے صف کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ پر عمل کی توفیق